الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسطرنل قرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.100 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 100 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ انا معنی ہے بے شک، انڈیڈ، المنافقین روٹ ورڈ ہے نون فا قاف سے، معنی منافق، منافق کی جمع منافقین ہے۔ دی ہائپوکرائٹس، فی یعنی میں، ان، الدر کی دال را قاف سے، معنی گہرائی، دا ڈیپتھس، الاسفل سین فا لام سے یعنی سب سے نیچے، دا لوویسٹ، من سے مراد سے، فرم، النار نون واو را سے ہے، معنی آگ یا جہنم، دی فائر، ولن اور ہرگز نہ، اینڈ نیوا، تجدہ واو جیم دال سے، معنی تم پاؤ گے، یو ول فائنڈ، لہم ان کے لیے، فار دیم، نصیرا نون صاد را سے، معنی کوئی مددگار، اینی ہیلپر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ان المنافقین بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان المنافقین انڈیڈ hypocrites فی الدرک الاسفل من النار will be in the lowest depths of fire. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا and you will never find any helper for them. Complete translation دیکھیں۔ Indeed, hypocrites will be in the lowest depths of fire and you will never find any helper for them. تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا بے شک منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ منافق تمام کفار سے زیادہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں کفار کے ساتھ شریک تھے۔ وہ اہل ایمان کے ساتھ مکر و فریب کرتے اور ان کے ساتھ مختلف اقسام کی عداوت رکھتے تھے۔ یہ عداوت نظر نہ آتی تھی بلکہ چھپی ہوتی تھی۔ ظاہراً مسلمان ہونے کے سبب ان پر اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے، لیکن وہ بے وزن وجوہات ظاہر کرتے تاکہ ان سے بچ سکیں، حالانکہ وہ اس کے مستحق نہ تھے۔ بس اس قسم کے مکر و فریب اور ہتھ کنڈوں کی بنا پر منافق سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ کوئی دوست و رشتہ دار ان کو اس عذاب سے بچا نہ سکے گا اور نہ کوئی مددگار اس عذاب کو ان سے کم کر سکے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ منافقین کی سزا کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی دشمنی تو کھلے عام ہوتی ہے، لیکن منافق ظاہر میں دوست بن کر رہتے ہیں، مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہیں تاکہ اسلام کو زیادہ گہرائی سے نقصان پہنچا سکیں اور تاکہ مسلمانوں کا حصہ ختم کریں یا مسلمانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا سکیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، جہاں پر عذاب شدت کا ہوگا۔ جب بات جہنم کے سب سے نچلے درجے کی ہو رہی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جہنم کے دراصل کتنے درجے ہیں اور جہنم کیا چیز ہے اور وہاں پر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، گناہگاروں اور مجرموں کو آخرت میں عذاب اور سزا دینے کے لیے جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ یعنی دوزخ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ تمام کفار، مشرکین، منافقین اور گناہگاروں کو داخل کرے گا اور قسم قسم کے عذاب وہاں پر تیار کر رکھے ہوں گے۔ دوزخ کے 7 طبقے یعنی درجے ہیں، ہر طبقے والوں کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ حجر میں آیا ہے، یعنی جس طرح سے جنت کے 7 دروازے ہیں اس طرح سے دوزخ کے بھی 7 دروازے ہیں، اور ان دروازوں کو طبقات بھی کہا گیا ہے، درجات بھی کہا گیا ہے۔ ان کا ذکر سورہ حجر میں بھی آیا ہے اور دوسرے سوروں میں بھی آیا ہے۔ یہاں پر سورہ حجر کی آیات کو ہم فوکس کر رہے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدوہم اجمعین لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ابلیس سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا، یعنی جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس پر ابلیس کا کوئی
بس نہیں چل سکے گا مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابعدار ہوا، اور بے شک ان سب کا وعدہ جہنم پر ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کے الگ الگ حصے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر سورہ حجر کی آیت نمبر 44 میں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب فرمایا گیا ہے، کلیئر الفاظ میں یہ مینشن ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ ہر دروازے کے لیے گناہگاروں کا ایک الگ سے گروپ ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر سے یہاں پر کچھ پوائنٹس لیے گئے ہیں۔ جہنم کے کئی دروازے ہیں، ہر دروازے سے جانے والا ابلیسی گروہ مقرر ہے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کے لیے دروازے تقسیم شدہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا جہنم کے دروازے اس طرح ہیں، یعنی ایک پر ایک، اور وہ 7 ہیں، ایک کے بعد ایک کر کے 7 دروازے پر ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق جہنم کے درجات یا طبقات ایک کے اوپر ایک ہیں، اور تمام طبقات کو پر کر دیا جائے گا گناہگاروں سے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 طبقے ہیں، قرآن میں ان کو ابواب کہا گیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ 7 دروازوں کے یہ نام بتلاتے ہیں، پہلا ہے جہنم، دوسرا لظا، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، 5واں سقر، 6واں جحیم اور 7واں حاویہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح مروی ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے بھی قول کے مطابق یہ 7 جہنم کے درجات ہیں جو یہاں پر اسپیسیفائڈ ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں باعتبار اعمال ان کی منزلیں ہیں، یعنی جس بندے کے جس قدر برے اعمال ہوں گے اس کو اس منزل میں، اس درجے میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ حجر آیت 44 معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراتب چونکہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم میں بھی ان کے مرتبے مختلف ہوں گے، یعنی جو جس قدر کفر کی شدت اختیار کرے گا اس کو اسی قدر جہنم کی گہرائی میں ڈالا جائے گا، گہرے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض دوزخیوں کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض کی کمر تک، بعض کی گردنوں تک، غرض گناہوں کی مقدار کے حساب سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جس قدر گناہگار ہوگا اس قدر زیادہ آگ اس کو گرفت میں لے لے گی۔ جہنم کے طبقات پر ہم یہاں پر تھوڑا فوکس کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ جہنم کہلاتا ہے، لفظی معنی ہیں انتہائی گہرائی کے۔ اس لفظ کا قرآن مجید میں 77 بار ذکر آیا ہے، یعنی 77 بار ذکر آیا ہے۔ بروز قیامت کفار حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں پر ترجمہ دیکھیں، سورہ زمر آیت 71 ہے، اور جو کافر ہیں جہنم کی طرف گروہ گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عربی میں ہے فتحت ابوابها، یعنی اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے اس کے داروغہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ کہیں گے ہاں، لیکن عذاب کا حکم منکروں پر ہو چکا تھا۔ حشر کے دن جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا تو گناہ گار گروہ گروہ کر کے جہنم کے آگے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور جہنم کا داروغہ گناہ گاروں سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں آیا تھا کہ تم کس وجہ سے یہاں پر آ گئے؟ خلد خلو ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، فرمایا جائے گا داخل ہو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ تو یہاں بھی صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابواب جہنم، یعنی جہنم کے کئی ابواب ہیں، جو گناہگار جس قسم کا گناہ کرے گا اس کے حساب سے ایک پرٹیکولر دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا۔ اس طرح تمام گناہگار مختلف قسم کے جہنم کے طبقات میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم کا دوسرا طبقہ لظا کہلاتا ہے، اس کے معنی ہے شعلہ زن، شعلہ والی آگ۔ یہ بھی آگ کا ایک نام ہے، جہنم کے 7 درجوں میں سے دوسرے درجے کا نام ہے۔ یہ قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک سورہ معارج آیت 15 اور ایک سورہ لیل آیت 14۔ یہاں دیکھیں سورہ معارج کی آیات، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں بے شک وہ تو ایک آگ ہے کھالوں کو اتارنے والی۔ تیسرا طبقہ ہے حطمہ، حطمہ کے معنی ہے وہ آگ جو چیز اس میں ڈالی جائے اس کو مٹا ڈالتی ہے، ریزہ ریزہ کرنے والی۔ یہ بھی جہنم کی آگ کا نام ہے۔ جہنم کے 7 درجوں میں سے تیسرے درجے کا نام ہے، یہ قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک ہے سورہ ہمزہ آیت 4 اور ایک ہے سورہ ہمزہ آیت 5۔ حطمہ کے اصلی معنی ہے کسی چیز کو توڑنا، ریزہ ریزہ کرنے اور روننے والی کے لیے حطمہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔
یہاں دیکھیں سورہ ہمزہ کی آیت کو کوٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ حطمہ میں کس قسم کے لوگ ڈالے جاتے ہیں، جو کہ جہنم کا تیسرا طبقہ ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے تیسرے درجے میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے صدا رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے، بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ یعنی جہنم کا تیسرا طبقہ ایسا ہوگا جس میں گناہگار لمبے لمبے آگ کے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم کا چوتھا طبقہ سعیر کہلاتا ہے۔ سعیر کے معنی ہے دہکتی ہوئی آگ، یہ بھی آگ کا ایک نام ہے۔ جہنم کے 7 درجوں میں سے چوتھے درجے کا نام ہے۔ یہ قرآن میں 16 مرتبہ استعمال ہوا، مثلا سورہ نساء آیت 10، سورہ حج آیت 4، سورہ لقمان آیت 21۔ یتیموں کا ناحق مال کھانے والوں کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب آگ یعنی سعیر میں داخل ہوں گے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب سعیر۔ جس کے حق میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ اسے یعنی شیطان کو دوست بنائے گا تو اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اسے سعیر کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی شیطان کی اتباع کرنے والے اور خاص طور پر یتیم کا مال ناحق کھانے والوں کو جہنم کے چوتھے طبقے میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کا 5واں طبقہ سخر کہلاتا ہے۔ سخر کے معنی شعلہ زن، یہ بھی آگ کا نام ہے۔ جہنم کے 7 درجوں میں سے 5ویں درجے کا نام ہے۔ یہ قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ قمر آیت 40، سورہ مدثر آیت 26، 27 اور 42۔ سورہ قمر کی آیت دیکھیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جس دن اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا آگ لگنے کا مزہ چکو، یعنی سقر کا مزہ چکو۔ سورہ مدثر کی آیات دیکھیں، آیت 26، 27 اور 28۔ سأصلہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ عنقریب اس کو سقر میں ڈالوں گا اور آپ کو کیا خبر کہ سقر کیا ہے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ یعنی وہ ایسی آگ ہے کہ انسان کو باقی نہیں رکھے گی، کسی طرح سے اس کو چھوڑے گی نہیں۔ سورہ مدثر ہی کی آیات ہیں، یہ بھی آیت 42 to 56، اس میں بھی سقر کا ذکر آیا ہے۔ اور ہم یہ بھی جان لیں کہ کس قسم کے گناہگاروں کو سقر میں یعنی 5ویں طبقے میں ڈالا جائے گا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ کس چیز نے تجھے دوزخ یعنی سقر میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے۔ یہاں پر توجہ کریں کہ بکواس کرنے والا، غیر ضروری باتیں کرنے والا جہنم کے 5ویں طبقے میں ہوگا، کیونکہ غیر ضروری باتیں کرنے سے بھی کئی گناہوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچی۔ جہنم کا 6واں طبقہ جہیم کہلاتا ہے۔ جہیم کے معنی ہے دوزخ کی بھڑکتی اور سخت آگ، یہ بھی آگ کا نام ہے۔ جہنم کے 7 درجوں میں سے 6 درجے کا نام ہے۔ یہ قرآن میں 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت 119 اور سورہ مائدہ آیت 10 اور 86۔ سورہ صافات میں بھی جہیم کا ذکر ہے، یہاں پر آیت دیکھیں، ثم ان مرجعهم لا الى الجحیم انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون۔ پھر بے شک جہیم کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تھا، پھر وہ ان کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ یعنی ایسے لوگ جو اپنے باپ دادا کو گمراہ دیکھتے ہوئے، گمراہی کو گمراہی سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلے گئے، تو وہ لوگ جہیم میں داخل کیے جائیں گے، جو جہنم کا 6واں طبقہ ہے۔ جہنم کا 7واں طبقہ حاویہ کہلاتا ہے، جس کا ذکر آیت انڈر فوکس میں آیا ہے۔
کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نچلے درجے میں داخل کرے گا جہنم کے، جو کہ 7واں درجہ ہے۔ حاویہ کے لفظی معنی ہے گہرا گڑھا، یعنی بے انتہا گہرا گڑھا جس کی گہرائی کی انتہا صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی آگ کا نام ہے، جہنم کے 7 درجوں میں سے 7ویں درجے کا نام ہے۔ یہ قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ قاریہ آیت نمبر 9 میں۔ حاویہ دوزخ میں ایک نہایت ہی گہرا گڑھا ہے جس کی گہرائی خدا ہی کو معلوم ہے۔ سورہ قاریہ کی چند آیتوں کو ہم یہاں پڑھتے ہیں تاکہ یہ سمجھ پائیں کہ کس سبب انسان 7ویں درجے میں داخل کیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے اعمال یعنی نیک اعمال تول میں کم ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی سب سے زیادہ شدت رکھنے والی آگ ہے دوسرے طبقات کے کمپیریزن میں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ منافقین کا عمل اللہ کی نظر میں اس قدر خبیث ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں داخل کیے جائیں گے جہاں عذاب سب سے زیادہ شدت کا ہوگا، اور وہ وہاں کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جہنم کے 7 طبقات یعنی 7 درجات ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اور خاص طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق ان کے نام یہ ہیں: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ۔ اللہ تعالیٰ مشرکین، کفار، منافقین اور گناہگار مسلمانوں کو 7 حصوں میں تقسیم فرما دے گا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہوگا۔ گناہوں کی مقدار کے حساب سے جو جتنے نچلے درجے میں ہوگا آگ اس کو اس قدر ڈھانپ لے گی۔ بعض کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض کی کمر تک اور بعض کی گردنوں تک آگ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔